بصر یہ اتنی طاقت والی چیز ہے کہ وہ اس کے کان اور بس آنکھ کے اندر جب منتقل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قرب و بعد نہیں رہتا، وہ دور سے بھی اپنے معتقد کی آواز کو اور پکار کو اور اس کے احوال کو دیکھتا اور سن لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور غوث الثقلین کریم الطرفین نے فرمایا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں، پاؤں میرے رکاب کے اندر ہیں، اس کی جو باگیں ہیں وہ میں نے کھینچی ہوئی ہیں، تلوار میرے ہاتھ کے اندر ہے، چاہنے والا سچا ہو وہ پکارنے کی دیر ہے اور میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو بلا شبہ آپ کا یہ فرمانا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حدیث قدسی کے مطابق ہے، اور آپ کو جو خصوصیات حاصل ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے، یہ شرف بہت بڑا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دونوں نور اور نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ تفریح الخاطر کے اندر حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے عالم رویا میں فرمایا، حضور کا دیدار خواب کے اندر اگر کوئی کرے تو وہ حضور ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ حضور کی شکل میں شیطان متمثل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کا ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کیا۔ ہاں یہ دل کا آئینہ جس کا جتنا صاف ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تصویر نظر آتی ہے۔ جو اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے اس کو جو نبی کریم علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے وہ عام بندے کو دیدار اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ کسی اور شکل کے اندر دیکھتا ہے، کیونکہ اس کا آئینہ قلب اس طرح صاف نہیں ہوتا۔ جتنا یہ سیکل ہو، پاک ہو، تطہیر اس کے اندر آ جائے، اتنی آقا علیہ السلام کی تصویر صاف اترتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو صالح کو فرمایا، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی، اے ابو صالح اللہ تجھ کو ایک بیٹا دے گا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ کشانی بین الانبیاء والرسل، اس کی شان ولیوں اور قطبوں کے اندر اتنی بلند و بالا ہوگی جتنی میری شان نبیوں اور رسولوں کے اندر بلند و بالا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عالم رویا کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے، خواب کے ساتھ تو ہم اس کو کہیں گے جس طرح قرآن مجید کی آیت اس پر شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اے حبیب علیہ السلام قل آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی پھر میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا نتیجہ، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محب بننا چاہتے تھے، میری اتباع کے نتیجے میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ شہنشاہ بغداد سرکار غوث الثقلین رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی جو اتباع کی وہ اپنی مثال خود ہے، جو مجاہدہ آپ نے کیا۔ اس حوالے سے جو کتابوں کے اندر اصحاب تصوف نے باتیں ذکر کی، اکابر نے، ان کا جو خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سیر جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات ان کے سامنے ہوتی ہے اور ھذا اس میں اشارہ فاعل کا، یہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، پوری کائنات کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ غائب نہیں ہوتا۔ تو اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس تناظر میں کتنی بلند و بالا ہے۔ سیر کی دو قسمیں ہیں، فیوزات حسنیہ کے مقدمہ کے اندر اور دیگر جگہ پر بھی مذکور ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے آپ کے سامنے اس گفتگو کو رکھتا ہوں۔ سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ۔ سیر الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سیر، اور سیر فی اللہ کا مطلب ہے اللہ میں سیر۔ اور سیر کا کوئی کنسپٹ اس طرح کا نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ایک اپنی طرف سے وضع کردہ بات ہو۔ قرآن شریف کے اندر قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کی سیر کرو۔ اس سیر کے اندر کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس کے پیش نظر سیر کی دو قسمیں ہیں، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ۔
اللہ کی طرف سیر اور اللہ میں سیر. اللہ کی طرف سیر یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. جو اللہ کی طرف سیر ہوتی ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اور سیر فلا جو ہے اللہ میں سیر، اس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی خود انتہا نہیں. اب اس کے اندر جو سیر کرے گا تو صاف صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ختم ہونے والی نہیں. تو اس کے اندر سیر بھی یہ لامتناہی ہے. ہاں جو اس سیر کے اندر جتنا آگے ہوگا اس کا رتبہ اور مقام اتنا زیادہ بلند اور بالا ہوگا. اب اللہ کی طرف سیر جو ہوتی ہے یہ اس زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر دلائل پکڑے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر چیز سے. اس پر ایک تفصیل ہے، حتیٰ کہ عربی کے منہ سے بھی بے سختہ یہ کلمات نکلے، البارۃ تدل علی البعیر. جب یہ ہر چیز اللہ ایک پر دلال کر رہی ہے تو اتنی بڑی کائنات، یہ سورج چاند ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ولی کے لیے اس زمین کو سمیٹ دیتا ہے اور وہ ہر پیدا کی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال کرتا ہے. یہ اس کی سیر بھی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کی ابتدا اور انتہا ہے. لیکن جو اللہ میں سیر ہوتی ہے اللہ کی ذات اقدس، اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں. کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام خود انبیاء اور رسول کے تاجدار ہیں. سب سے بڑھ کر آپ کو مقام و رتبہ عقول سے ماورا، حد اور عد سے باہر ہے. حضور نے فرمایا علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، عرفت ما فی السماوات و ما فی الارض، او کما قال علیہ السلام. علمت اور عرفت دونوں غیر متکلم کے صیغے ہیں. اور علمت کا معنی ہوتا ہے کلیات کا جاننا اور عرفت کا معنی ہوتا ہے جزیات